چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، عید سعید، عید کا دن ہے، عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، اس وقت آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور عید کے عنوان پر، عید کے تعلق سے ہے، اور یہ ایک اسپیشل پروگرام عید ملن کے نام سے، اور اس پروگرام کی اسپیشلٹی کہ اس میں ہمارے ساتھ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے اسلم بھائی مدنی چینل کے ڈائریکٹر ہیں، کڈز مدنی چینل کو ہیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی تشریف فرما ہیں، مولانا عبدالواجد صاحب بھی کرم فرما ہیں، دارالمدینہ میں اپنی خدمات آج کل سر انجام دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی جنرلائز کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور ایک ایسا موضوع کہ جس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے ہوگا، ہو سکتا ہے اس چیز کی تلاش میں آپ رہتے ہوں لیکن ہونے کے باوجود محسوس نہ کرتے ہوں، وہ کیا ہے، کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرنی ہے۔ اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے خوشی، ہیپینس، ایک ایسی چیز، ایک ایسی طلب کہ جو ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، خواہ چھوٹا بچہ ہو، نوجوان ہو، عورت و مرد ہو، بڑھاپے کی عمر کو ہو، کسی بھی عمر کے حصے میں ہے، اور اس کا کوئی بھی پروفیشن ہے، وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی پروفیشن سے اس کا تعلق ہے، ہم سب خوش ہونا چاہتے ہیں، اور عید ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہیپینس ہے، یہ خوشی ہے، یہ کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے مختلف اسپیکٹس کو آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ سب سے جو ایک بنیادی سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا بھی ہوگا کہ خوشی کی تعریف ہم کیسے کریں گے، یعنی کہ خوشی بالآخر ہے کیا؟ کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہوتی ہیں کہ کوئی چیز ہم نے حاصل کی، کوئی ہم مقصد تھا جس کو ہم نے پورا کیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم بات کریں تو مفتی صاحب خوشی بالآخر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کیا ہے؟ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا جو ہے وہ کویسچن ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے بطور خاص کوئی ڈیفینیشن مقرر کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، صحیح، یا تو اس وجہ سے کہ وہ ویسے بہت مشکل ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ اتنی ظاہر ہیں اور اتنی نون ہیں، اور وہ سب کے درمیان اس کا جو مفہوم ہے وہ اتنا واضح ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ الفاظ وہ نہیں ملتے کہ جس سے اس کو پوری طرح کیچ کر سکیں، صحیح، کور کر سکیں نا۔ تو اسی طرح کی ایک اور مثال بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، جب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ منطق کی کتابوں میں علم کی تعریف کی جاتی ہے جی، کہ علم کسے کہتے ہیں۔ صحیح، تو اب علم کی تعریفیں بہت سی کی گئی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح اس کے بارے میں فرمایا بھی ہے کہ علم جو ہے وہ اس قدر واضح چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی کہ علم کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح پوچھا جائے کہ روشنی کسے کہتے ہیں، صحیح، تو اب آپ روشنی کے لیے ایسی خاص ورڈنگ کے اندر ڈیفینیشن کیا بیان کریں گے، مشکل ہوگا نا۔ تو خوشی کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں، اگر وہ خوش ہے تو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ خوش ہے، غمگین ہے تو دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ غمگین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس کی کوئی ڈیفینیشن اس پر جو ہے وہ اپلائی کر کے سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ خوش ہے یا نہیں۔ صحیح، قرآن پاک کی مجھے ایک آیت مبارکہ یاد آئی، اس میں اسی خوشی کے مفہوم کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، نیکوں کے حوالے سے ہے کہ نیکوں کو جنت کے اندر بہت سی نعمتیں عطا کی جائیں گی، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، فرمایا کہ بے شک نیک لوگ یہ نعمتوں میں ہوں گے صحیح، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جیسے دنیا میں بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں تو جنت کے اندر جو جنتی ہیں وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، اب اس سے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ تم ان جنتیوں کے چہروں میں
नेमतों की तरोताज़गी को पहचान लोगे, सुभान अल्लाह। वो इतने खुश होंगे कि उनका चेहरा बता देगा कि ये बड़ी मौज में है और बड़ी राहत में है और बड़ी आसानी में है। तो ये वो चीज़ है जिसे हम वैसे भी समझते हैं कि एक आदमी खुश होता है तो उसकी खुशी का फ़ौरन पता चल जाता है। वैसे जो है इसके हवाले से अगर डेफिनेशन ही की हम बात करें तो यूँ समझ लें कि इसकी कुछ अलामात हैं कि जिनके ज़रिए इसको पहचाना जाता है, और हर एक ने इसको बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। लेकिन नॉर्मली जो इसकी तकरीबन जो एक फ़ाइनल डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि खुशी नाम है सेटिस्फेक्शन का, सही, दिली इत्मीनान का और ज़हनी सुकून का और चीज़ों का इंसान के मिजाज के मुवाफिक होना। सही। तो जब इंसान दिली सुकून में होता है, जब वो ज़हनी इत्मीनान में होता है और जब हालात और चीज़ें उसके मुवाफिक होती हैं तो उस हालत को समझ ले कि खुशी की हालत कहा जाता है। सही, माशाअल्लाह। इंट्रो में एक बड़ी खूबसूरत बात की कि ज़िंदगी का जो मकसद होता है, जो गोल होता है, बाज़ औक़ात खुशी उससे रिलेटेड होती है। तो खुशी को डिफ़ाइन करने का एक तरीका ये भी है कि इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है, जैसे जैसे वो मकसद को अचीव करता चला जाता है वैसे वैसे उसे खुशी हासिल होती चली जाती है। मैं जैसे मुफ्ती साहब की मिसाल देता हूँ कि मुफ्ती साहब की ज़िंदगी का जो मकसद हमने आज तक समझा है बहैसियत शागिर्द, एक वक्त हो गया 7 वक्त गुजारते हुए, जी मुझे तकरीबन सन 2010 से लेकर आज सन 2023 है, तो इन 13 बरसों में यानी मैंने उस्ताद जी के साथ सफ़र भी किया है, उस्ताद जी की खलवत और जलवत को भी देखा है, क्लासरूम में भी पढ़ा है। अब जैसे किबला उस्ताद जी को देखिए कि इनकी ज़िंदगी का मकसद जो हमने देखा है वो है दीन की खिदमत, इस्लाम के पैगाम को आगे से आगे पहुंचाना। अच्छा, अब आप देखें कि इस मकसद के लिए उस्ताद साहब जो है वो तकरीर को भी बरूए कार लाते हैं, तहरीर को भी बरूए कार लाते हैं और तदरीस को भी बरूए कार लाते हैं। यानी आप दीन के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए किताबें भी तहरीर फरमाते हैं, वो तफसीर सिरातुल जिनान हो, वो औरत और कुरान हो, या वो इसके अलावा दीगर कुतुब हो। तो अब वो जो ज़िंदगी का मकसद था वो था दीन की तबलीग करना। तो अब जब ये किताबें लिखी हैं तो ज़िंदगी का मकसद पूरा हो रहा है, तो खुशी हासिल हो रही है। उस्ताद साहब से पूछेंगे कि जब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा होता है, ज़ाहिर है कि एक अचीवमेंट होती है, तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन पहले असलम भाई आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, या आप अपने बारे में बताएं कि कब कब क्या क्या बड़ी बड़ी खुशियाँ मिली और उस पर फिर आपका जो रिएक्ट है वो कैसा होता है। बेसिकली तो कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो कोई काम दिए हुए होते हैं, तो उसमें कोई अगर अचीवमेंट मिलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि एक टारगेट सेट किया हुआ होता है कि ये टारगेट अचीव करना है। सही। जैसे किड्स मदनी चैनल का था, जब किड्स मदनी चैनल चला और उसके बाद फिर जो है वो साथ साथ मेंटोरशिप आपकी भी चल रही थी और मुफ्ती साहब के साथ भी मशवरे और मुफ्ती साहब की मेंटोरशिप साथ साथ चल रही थी। तो मदनी चैनल, फिर किड्स लैंड के बाद जैसे जैसे यानी कि जो टारगेट्स मिलते गए वो टारगेट अचीव होते गए तो वो खुशी एक बढ़ती गई। माशाल्लाह, ये तो आपने उन चीज़ों का तज़किरा किया कि जिसका ताल्लुक दावत इस्लामी से, मदनी चैनल से। आपका एक पहलू आवाम के साथ भी रहता है जी, और दीगर लोगों में उठना बैठना, तो आप क्या फील करते हैं? देखिए हमारी लर्निंग भी होगी उसमें, मुफ्ती साहब से भी रहनुमाई मिलेगी कि आपने यहाँ आने से पहले का माहौल भी देखा जी, और यहाँ आने के बाद भी देखा। जब मीडिया से आपका पुराना ताल्लुक रहा जी। तो उनकी सेंस ऑफ हैप्पीनेस या खुशी पर रिएक्शन या सेलिब्रेशन वहाँ का क्या महसूस करते थे और यहाँ पर क्या डिफरेंस फील करते थे? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ तो एक सेलिब्रेशन का अंदाज, खुशी का अंदाज ऐसा होता था कि मतलब एक पार्टी रखी जाती है प्रॉपर, और जिसमें कोई मतलब जो बयान नहीं किया जा सकता, और वो प्रॉपर एक वो अरेंजमेंट होती है और उसमें फिर वो उस तरह से खुशी मनाना, और फिर एक लेवल होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर का लेवल, फिर वो ऊपर यानी कि वो आगे से आगे। लेकिन वो एक खुशी करे। एक दूसरा कुछ ये तो वो है जो मीडिया, हम बाकी सभी ऐसे नहीं होते, मतलब कुछ उसमें होते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा खाने में खुशी मिलती है,
जिनसे मैं जनरली लोगों से मिला हूँ, तो ये इस तरह के मिले डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लास्टिंग क्या है, यानी कि ज़्यादा देर कौन सी बाकी रहती है? अभी तो मुफ्ती साहब बेहतर बताएंगे, वैसे मुझे जो लगता है कि जो भी है वो 4 दिन का है, उसके बाद फिर वो अंधेरी रात। जी उस्ताद साहब, खुद असलम भाई ने अपना तज्जिया जो है वो पेश किया है और अपने ताल्लुक से भी बताइए, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। एक साल के अंदर एक क्लास बंदा कंप्लीट करता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन आपने तो माशाल्लाह कई लॉन्ग प्रोजेक्ट्स किए, 5-5 साल भी लगे, जिसमें तहरीर के ताल्लुक से और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो क्या करते हैं आप? ये जो तफसीलात अभी बयान की ना, देखिए उससे हासिल नतीजा क्या निकलता है। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ, नॉर्मली जो ना एक लफ्ज़ है हैप्पीनेस और एक है प्लेजर, सही, एक है खुशी और एक है सुरूर। सही। आम तौर पे ये होता है कि हमारे लोग सुरूर को खुशी समझते हैं। अच्छा, क्या फ़र्क है? सुरूर का मतलब तो ये है कि अगर जैसे आपने आइसक्रीम खाई, आपको बड़ा मज़ा आया, सही, ये आपको सुरूर मिला, लुत्फ़ आया, ये खुशी नहीं है बेसिकली। अच्छा, खुशी बेसिकली वो हालत व कैफियत थी कि आप सेटिस्फाइड थे, आप मुतमईन थे और आपको सुकून मिला हुआ था और शय वो आपके मुआफिक थी। ये वो जो हालत व कैफियत है वो खुशी थी। उसमें ये एक किस्म की शय ऐड हो गई और इसने उस पहली वाली कैफियत को कुछ मज़ीद जो है ना वो बढ़ा दिया। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो सुरूर होता है ना, हमारे लोग रहते हैं लुत्फ़ की तलाश में, खुशी से ज़्यादा लुत्फ़ की तलाश में रहते हैं। तो अब लुत्फ़ जो है ना वो मिलता है फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में, और वो हज़ारों हैं। सही। बच्चा है तो हो सकता है कि उसको पापड़ खाने के अंदर ही सुरूर मिले, सही, वो उसके एतबार से खुश हो जाएगा। अच्छा, कोई किसी को चॉकलेट खाने के अंदर जो है ना वो सुरूर मिलेगा, लुत्फ़ मिलेगा, वो इसे ये समझेगा कि मैं बड़ा खुश हूँ। जी जी, असल वो है, वो बड़ा सुरूर में है, वो बड़ा लुत्फ़ में है। वरना क्या होता है कि खुशी के बारे में एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि खुशी हालात से नहीं ख्यालात से आती। बहुत खुशी का ताल्लुक हालात से नहीं ख्यालात से है। सही। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके हालात जो है वो बहुत ज़ाहिरी एतबार से बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उनके ख्यालात जो है वो बड़े परफेक्ट होते हैं, तो बड़े खुश होते हैं, सही। वो खुशी होते हैं। अच्छा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके हालात बड़े अच्छे होते हैं, खुश नहीं होते। खुश नहीं होते। क्यों? इसलिए कि उनके ख्यालात जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे होते। तो ज़्यादा हालात का अमल दखल ज़रूर है, लेकिन टोटल ताल्लुक जो है वो हालात के साथ नहीं है। इसीलिए बादशाह महल के अंदर भी ना खुश होता है, हालांकि बेहतरीन किस्म का बेड है, बेहतरीन सवारी है, बेहतरीन रिहाइशगाह है, हर तरफ दाएं बाएं उसके जनाब जी हुजूरी करने वाले लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन बादशाह खुश नहीं। और दूसरी तरफ जो है एक फ़कीर जो सुबह से शाम दरमियानी मेहनत करके अपने गुजारे की बकदर कमाता है, आराम से रात को रोटी खाता है और सो जाता है। बादशाह उस फ़कीर से पूछ रहा होता है कि यार तुम्हें इतनी अच्छी नींद कैसे आ जाती है? सही। हमारे यहाँ इस वक्त वैसे भी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ना, सबसे ज़्यादा वो 2 हैं। एक जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, सही, जो एनर्जी के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है, और दूसरे नंबर पे है ज़हनी सुकून की दवाई। आप मेडिकल की फील्ड से पूछ लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा ये 2 दवाइयाँ चलती, ज़हनी सुकून। अच्छा, और ये दवाइयाँ कौन इस्तेमाल करते हैं? गरीबों के अंदर आपको 10% लोग नहीं मिलेंगे जो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, और अमीरों के अंदर आपको 90% मिल जाएंगे जो ये दवाई इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मालदार है, सब कुछ है। एक मरतबा मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें उन लोगों के हालात और उनके इंटरव्यूज़ थे कि जिन्होंने बहुत कमाया, सही, और जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मिलें, ऑफिसेज, बिजनेस और बड़ा उनका वसी कारोबार है। तो उनमें से एक आदमी से इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपकी नज़र में खुशी क्या है, या आप कब खुश होते हैं? उसने कहा जब रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आती है तो मैं समझता मैं बड़ा खुश हूँ। क्या बात। अरबों रुपए कमा कर भी उसके लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसे नींद अच्छी आ जाए। इसलिए इसका ताल्लुक असबाब से ज़्यादा और हालात से ज़्यादा ख्यालात के साथ होता है, और बाकी फिर छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो मिलकर जो है ना वो इंसान को यूँ कह रहे कि बैलेंस के अंदर रखती हैं। एक बुज़ुर्ग थे, किसी गार में थे, तो सर्दी का मौसम था, तो बड़ी सर्दी लगी, तो उनका या अल्लाह
کوئی میری سردی کے دور کرنے کا، کوئی میری گرمائش کا جو ہے نا کوئی انتظام ہو جائے. تو یکدم ان کو لگا کہ ان کے پیچھے نا جیسے بڑی گرم سی کوئی چیز آ کے لگ گئی. وہ بڑے غار تھا، اندھیرا تھا، تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ بھی کیا، آرام سے سو گئے نا. ساری رات وہ اس گرمی کے اندر اور اس وارمنس کے اندر جو ہے نا وہ سوئے رہے. صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بہت بڑا اژدہا تھا. یا اللہ، یعنی بہت بڑا سانپ تھا نا وہ ساری رات وہ ان کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے جو ہے نا ان کو وہ سارا گرمی مل رہی تھی. تو وہ اس سے بڑے سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ سوئے ہوئے تھے. تو صبح جب اٹھ کے دیکھا تو یا اللہ یہ کیا. تو اسے پھر جواب ملا کہ ہم نے تیرے دشمن کے ذریعے تجھے سکون پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے رنگ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ پیچھے جو گرمی آ رہی ہے وہ کوئی اور ہی موصوف ہے تو اب اس کی حالت کیا ہوتی. لیکن جب پتہ نہیں تھا، حالت یہ ہے کہ اژدہا ساتھ ہے، اور خیال یہ ہے کہ کوئی گرمی پہنچانے والا کوئی کمبل وغیرہ، کوئی بلینکٹ ہوگا کوئی، ٹھیک، یہ خیال تھا. خیال کے اوپر ہی جو ہے نا وہ اطمینان اور سکون جو ہے نا وہ سارا کچھ مل گیا. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کے خیال کے ساتھ ہوتا ہے. تو مزید اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز میں عرض کروں گا خوشیوں کے بارے میں. میرا یعنی یہ تو میرا ذاتی ایک یوں کہہ لیں کہ وہ ہے تجزیہ ہے کہ زیادہ خوشیاں نا ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ہوتی، اور انسان جو خوش رہتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے ہی خوش رہتا ہے. کیونکہ بڑی خوشی جو ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ آتی ہے اور چند دن کے بعد وہ پرانی ہو جاتی. اب چند دن کے بعد جب پرانی ہو گئی نا تو اب اس سے آپ کو وہ والی فیلنگ نہیں مل سکتی. اور بھی اس کی مثالیں دیکھ لیں نا، جیسے گاڑی ہے، انسان کو بڑی اچھی گاڑی مل گئی، اچھا بہت بڑا گھر مل گیا. اب اس کو گھر مل گیا، بڑا خوش تھا نا، اس نے پوری زندگی محنت کر کے گھر بنایا، گھر مل گیا، اب بڑا خوش جا رہا ہے وہ. لیکن مہینہ 2 مہینے تک اس کو جانے کے اندر خوشی ہوگی، اس کے بعد وہ اس کے لیے یوزڈ ہو جائے گا وہ، اور وہ اس کے لیے ایک نارمل چیز ہو جائے گی. اب اس کو اس میں خوشی نہیں ملے گی. اس کو یہ ہوگا کہ ہاں یار یہ بہتر ہے، مجھے یہاں پر یعنی کہ میں تکلیف سے بچا ہوا ہوں. لیکن وہ جو یہ چاہے کہ کچھ میرے اندر جو ہے نا وہ کوئی فیلنگ آئے، تو اب وہ اس مکان سے آنے سے رہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مہینے بعد دوسرا مکان مل جائے اس کو، اگلے مہینے اس کو تیسرا مکان مل جائے بہت بڑا، یا گاڑی اس کی بدلتی رہے. تو بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بار بار نہیں بدلتی. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے خوشی ملتی ہے، 1 دن 2 دن، اس کے بعد نئی چیز آ جاتی ہے، پھر نئی چیز آ جاتی ہے. گھر والوں کو سونے کا زیور لا کے دے دے، مہینہ تک بڑی خوشی ہوگی، مہینے بعد وہ پھر زیور ہی ہے. اب اس کے بعد وہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو کیا کرے، اس کو ہاتھ لگا کے خوشی حاصل کرے، اس کو تاپنا ہے، کیا کرنا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جگہ پھولوں کا گجرا ہو، وہ ہر دوسرے تیسرے دن آ سکتا ہے. اور وہ جب بھی آئے گا تو چونکہ اس کے پیچھے جو اپنائیت کی فیلنگ ہے وہ ہر مرتبہ کے اس گجرے کے اندر ہوگی، تو ہر مرتبہ ہی خوشی اس کے ساتھ ملے گی. تو یہ جو ہے نا کلو جدید لذیذ کہ ہر نئی شے جو ہے اس میں لذت زیادہ ہوتی. خوشیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی جیب میں روپیہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بڑا آدمی ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا بھلے کروڑ روپیہ بڑا ہو، وہ اس بچے جیسا خوش نہیں ہوگا. کیونکہ بچے کو اس سے بھی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر اس سے بجلی کا بٹن جو ہے نا آن آف نہیں ہو رہا تھا، وہ کوئی اینٹ رکھ کے کوئی چیز رکھ کے اس پہ چڑھ کے اس نے اگر بٹن آن کر دیا، آف کر دیا، وہ اسی پہ خوش ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ ادھر سے ہٹتا ہے تو اس والی خوشی میں چلا جاتا ہے، ادھر سے ہٹتا ہے اس والی خوشی میں چلا جاتا ہے. تو وہ ان چیزوں میں خوش ہوتا ہے کہ اس کے اندر ورائٹی آتی ہے، تنوع آتا ہے، اور وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. بڑی چیز آپ بچے کو لا کے دے دیں گے، 2 دن کے بعد آپ دیکھ لیں مہنگی سے مہنگی چیز بھی بچہ چند دنوں کے بعد کہتا ہے کہ لے جاؤ اب مجھے کوئی نئی چیز چاہیے. تو یوں جو ہے وہ خوشیاں انسان چھوٹی چیزوں میں تلاش کرے نا تو وہ زیادہ خوش رہتا ہے. یہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ زبردست بات کہی، اور شاید یہ ہماری سوچ کا زاویہ بھی بدل سکتی ہے ناظرین کا بھی، کہ بجائے اس کے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ بہت بڑی چھلانگیں مارنے کی ہی تمنا میں رہیں، چھوٹی خوشی کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی یقیناً اس کے مقابلے میں چھوٹا ہی رہے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونا چاہیے. بالکل. یعنی ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں
تو اس میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک تو لمحہ موجود میں رہتے تھے، اور لمحہ موجود میں رہتے ہوئے چیزوں کو یا نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. یعنی خوشی جو ہے وہ نعمت کے ساتھ ہے، اور نعمت جو ہے وہ شکر کا تقاضا کرتی ہے. تو ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے نا ٹھنڈا پانی پلاؤ. تو کو صاحب بیٹھے تھے غالباً قریب میں، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ اپنے نفس پہ جبر کرتے ہیں، تو اب تو گرم موسم میں آپ کو گرم پانی پینا چاہیے، تو آپ ٹھنڈا پانی کیوں پی رہے ہیں؟ تو ان بزرگوں نے بڑی کمال کی بات کہی کہ وہ فرمانے لگے کہ دیکھو گرمی کا موسم ہے، اور جب میں ٹھنڈا پانی پیوں گا تو میرے دل کے اندر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے گا، تو میں اس نعمت کو استعمال کر کے خوشی حاصل کروں گا، اور اس خوش ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کروں گا. تو یہ بھی ایک عبادت کی بات ہو جائے گی، عبادت کا لمحہ. یعنی ہماری زندگی میں بھی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں. کیا فیلنگز کا اس میں کوئی عمل دخل آپ سمجھتے ہیں؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ خوشی کا موقع تو آیا لیکن وہ خوشی نہیں ہوئے. جی. اچھا، اس کے مقابلے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ موقع اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ان کا خوشی کا اظہار اس پر کافی زیادہ تھا. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر کو یوں چینج کریں اور چھوٹی بات پر بھی خوش ہونا سیکھیں؟ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یعنی ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہت سے کام بتکلف کرنے پڑتے ہیں، تو اسی طریقے سے بعض اوقات بتکلف خوش ہونا پڑتا ہے. زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، آپ کا دل بوجھل ہے، آپ ناکام ہو گئے ہیں، کہیں آپ نے ٹھوکر کھائی ہے، آپ گر پڑے ہیں، آگے آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ بتکلف اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور پھر اپنے آپ کو کوئی روشنی کی امید دلائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بتکلف کرنے سے بھی آپ کی طبیعت کے اندر تغیر پیدا ہوگا. یہ جو ابھی بات کی نا کہ اگر انسان کسی وقت مشکل میں ہے تو بتکلف اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے، تو یہ بنیادی طور پہ یہ سائیکالوجی کے اندر اس کے اوپر پورا ایک وہ ہے، یعنی کہ چیپٹر ہے اس کے اوپر، اور اس کے پیچھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا وہ ہے طریقہ کار ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو ظاہری کیفیت ہوتی ہے نا، خوشی غمی، اصل تو کیفیت اندر ہوتی ہے. صحیح. ہم غمزدہ ہیں تو ہمارا دل غمزدہ ہوگا نا، ہم خوش ہیں تو ہمارا دل خوش ہوگا، لیکن جو اس کا اظہار ہوتا ہے وہ انسان کی باڈی سے ہوتا ہے. تو باڈی جو ہے وہ ہماری فیلنگ کے تابع ہوتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے. اچھا، اب سائیکالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو وائس ورسا کر دیں، آپ اس کو الٹ کر دیں کہ آپ اپنے ظاہر کو کسی کیفیت میں تکلف کر کے لے کے جائیں، تو آپ کا جو اندر ہے نا وہ اس باہر کو فالو کرے گا. اچھا، جیسے اندر غمگین ہے اور باہر کی کیفیت اس کی غم والی بن رہی ہے. اب اگر وہ اپنے آپ کو خوش شو کرے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے، اپنی آواز کو وہ مریل سی نہ کرے بلکہ جاندار آواز کرے، تو جب وہ اپنے ظاہری جو اپنی حرکتیں ہیں، ظاہری افعال جو ہیں، وہ ان کو خوشی والا بنانے کے لیے کوشش کرے گا، تو اس کے اندر کی کیفیت بھی بدلنا شروع ہو جائے گی. صحیح. کیونکہ انسانی ذہن اتنا سٹرونگ ہے اور اس کی پاورز اتنی زیادہ ہیں کہ خواہ وہ سائنسی چیزوں کے اعتبار سے ایجادات کی بات ہو، یا وہ روحانی ترقی کے اعتبار سے ہو، یا وہ کسی انسان کی شجاعت اور یہ والی چیزیں ہوں، جب وہ ظاہری اعتبار سے ایک شے بار بار کرتا ہے تو اس کا اندر بھی اس کے مطابق تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال کیا بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ بڑا کنجوس ہو، پیسہ خرچ کرنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ اصل تو بندے کے اندر کی کیفیت ہے کہ اس کا دل کنجوس ہے، پیسہ خرچ کرنا جو ہے نا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن فرمایا کہ بتکلف خرچ کرے، دل نہیں بھی کر رہا نا تو تھوڑے سے کرے، تھوڑے سے کرے، تھوڑے سے کرے، تھوڑے سے کرتے کرتے وہ جو اس کا اندر کا جمود ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہوگا. جو اندر کی آئس ہے نا وہ میلٹ ہونا شروع ہوگی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اب اس کو خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اسے کوئی ایسا مشقت محسوس نہیں ہو رہی ہوگی.
تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان باطنی کسی کیفیت میں ہے، اگر اس سے نکلنا ہے تو یہ نہ کرے کہ وہ اس کیفیت کے اندر اپنے آپ کو اور زیادہ ظاہری اعتبار سے بھی لے جائے. جیسے کیا ہوتا ہے، جو لوگ انگزائٹی کے یا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، اچھا یہ آج کے زمانے کا یوں کہہ لے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو چونکہ اس طرح کے الفاظ بول لے تو لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں پاگل ہونے کی بات کر رہا ہے یہ کسی کی، کہ یہ بندہ پاگل ہے. یہ ہم جب سائیکالوجی کی، انگزائٹی، ڈپریشن کی بات کریں، لیکن بات کیا ہے کہ حالات و واقعات بما خیالات اس قدر انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک آدمی کے گھر کا چولہا صحیح نہیں چل رہا، اس کے اور پرابلمس چل رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا اور اس کو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نا وہ سیٹ رکھ سکے. اب ایسی صورت کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انگزائٹی اور ڈپریشن کیا کہتے ہیں کہ بھئی کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ، گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی کہے بھی تو کہنا یار میرا دل نہیں کر رہا بات کرنے کا. اچھا لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کیفیت اور بڑھ جائے گی. سٹریس ہوگا تو انگزائٹی بن جائے گی، انگزائٹی ہوگی تو ڈپریشن بن جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ جو اس وقت اس کا دل کر رہا ہے نا اس کے الٹ کرے. اس کا دل کر رہا ہے بالکل کونے میں جا کے بیٹھے، وہ لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھ جائے. اس کا دل کر رہا ہے کہ کسی سے بات نہ کرے، وہ 10 آدمیوں سے جا کے بات کرے. اس کا دل کر رہا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے، وہ سیدھا جا کے کسی خوشگوار جگہ پہ بیٹھ جائے. جب وہ اپنے آپ کو کوشش کر کے فزیکلی چینج کرے گا تو اس کا اندر بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ حکمت جو ہے یہ خود دین کے اندر موجود ہے. اس کی میں مثال عرض کروں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد گھر میں نہ بیٹھے رہیں. جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے کام پہ جائے، جو آفس والا ہے وہ اپنے آفس جانا شروع ہو، اور جو گھر کے اندر بالکل سب اس کیفیت اور انداز کے اندر تھے اب وہ اس کو چھوڑ دیں. اچھا لوگ جو تعزیت کے لیے آ رہے تھے تو ان کے لیے بھی فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ 3 دن تعزیت کے اس کے اندر آئے. یعنی ویسے تو اجازت ہے اگر بندہ دوسری جگہ تھا تو بعد میں آ کے تعزیت کر لے، لیکن یہی ہے کہ 3 دن کے اندر نا اس کو وائنڈ اپ کر دیں. اور اس کے بعد پریکٹیکلی آپ جو ہے وہ باہر نکلیں اور آپ اپنے معمولات کے اندر مشغول ہو جائیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا جیسے کسی بھی جگہ ہوتا ہے تو 2-3 دن کے بعد جو اس کے دوست احباب آتے ہیں اس کو یہ بولتے ہیں نا چلو بیٹا اپنے کام پہ جانا شروع کر دو، اپنے آفس جانا شروع کر دو، اب جوائن کرو. کیا ہے یہ کہ اگر وہ بیٹھا رہے گا اس کی کیفیت تو یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بیٹھا رہے، لیکن اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی باہر نکلے. تو یہ جو اپنے ظاہر کو بتکلف کسی اس میں لے کے آنا ہے نا کیفی اپنا حالت کے اندر، تو وہ آپ اس کے اندر کو تبدیل کر دیتی ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات میں یہ عرض کروں گا. دیکھیں جیسے میں نے خوشی کے بارے میں عرض کیا نا کہ خوشی حالات سے زیادہ خیالات سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں خیالات کی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے ہاں ساری تربیت حالات کی ہے. آپ دیکھیں گھروں کے اندر بچوں کو جو تربیت دی جاتی ہے وہ یہ کہہ کے نا کہ دیکھو یار فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، فلاں اتنا بڑا افسر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ جو ساری تربیت دی جاتی ہے ایک اعتبار سے یوں تو درست ہے کہ زندگی میں موٹیویشن ہے، لیکن یہ ہے ساری حالات کی. خیالات کے اعتبار سے جو ہے وہ تربیت کا ہمارے یہاں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ اسے یہ بھی کہا جائے کہ بیٹا اصل چیز جو ہے وہ انسان کی اپنی ول پاور ہے، اصل اس کی قوت ارادی ہے، اصل اس کے خیالات ہیں. کوئی انسان اپنے اوپر خارجی طور پہ بہت سا بوجھ لاد لے تو وہ خود ہی اپنے اوپر لاد رہا ہے. 2 آدمی ہوتے ہیں، دونوں کے ایک ہی طرح کے حالات، ایک ہی طرح کی ذریعہ معاش، ایک ہی طرح کی زندگی، ایک ہی طرح کی فیملی ہے. ایک بڑا خوش ہوتا ہے، دوسرا ناخوش ہوتا ہے. وجہ فرق کیا ہوتی ہے؟ وجہ فرق یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ناخوش ہے وہ اپنے آج کے ساتھ اگلے 10 سال کا بوجھ بھی اپنے دماغ پہ رکھ کے چل رہا ہوتا ہے، جو ابھی ہونا ہے مستقبل بعید کے اندر وہ اس کو بھی سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہوتا ہے. اور جو بندہ خوش ہے، نہیں پلاننگز کرنا اور چیز ہوتی ہے، اچھا وہ اس کا میں عرض کرتا ہوں. اور جو بندہ خوش ہے وہ صرف آج کا بوجھ اپنے ذہن پہ رکھ کے چلتا ہے. وہ کہتا ہے بس آج کا اٹھا لیا بہت ہے، 10 دن میں روزانہ 10 kg وزن اٹھانا ہے اور میں آج ہی 100 kg اٹھا کے پھروں، اس سے بہتر ہے کہ آج کا 10 kg وزن ہی اٹھاؤں.
یہ جو پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، پلاننگ کرنے والا بیسیکلی خوشی والا بندہ ہوتا ہے. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک مبہم سا اور ایک ان کلیئر سا آپ اپنے مستقبل اپنے ذہن میں رکھ کے چل رہے ہیں. مجھے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، مجھے کچھ عرصے میں کرنے ہیں، اور اس کام میں بہت بلندی پہ پہنچوں گا. اب ہر شے کلیئر نہیں ہے، مبہم ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کتنے عرصے میں کرنا ہے. تو اب یہ پورا بوجھ مجموعی طور پہ اس کے دماغ پہ ہوگا. دوسرا بندہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے 10 سال میں یہاں تک پہنچنا ہے، لیکن وہ 10 سال میں پہنچنا ہے، وہ 10 سال میں پہنچنا ہے، آج ہی نہیں پہنچنا. آج میں نے یہاں تک ہی پہنچنا ہے. صحیح. اور ہفتے میں میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، مہینے تک میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، سال میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. اس کی چیزیں ریٹن کے اندر اس کے پاس لکھی ہوتی ہیں، تو اس کا سارا بوجھ جو ہے نا اس کے کاغذ پہ ہوتا ہے، دماغ پہ نہیں ہوتا. تو جو بندہ اپنی پراپر پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہی رہتا ہے اور اس کو ٹینشن نہیں ہوتی. لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں، جیسے ہم کہیں جانا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ فلاں جگہ پہ ہم نے جو ہے نا اتنے سٹاپ کرنے اور اتنا رک کے وہاں پہ جانا ہے، تو ہم اپنے شیڈول کے مطابق چل رہے ہوں گے اور ہمیں آخری سٹاپ کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں یہ ہوگی فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے. اور ایک آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ سٹاپ آئے گا، کہاں پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے کوئی اسٹیشن آئے گا، کہاں پہ کوئی کھانے کی جگہ آئے گی. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو وہ اسی بوجھ کے ساتھ چل رہا ہوگا کہ یار پتہ نہیں اب پیٹرول ختم ہو گیا یا اب ختم ہو گیا، پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں فلاں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. تو جب تک ابہام ہوتا ہے اور جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، انسان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے. جب تک وہ کلیئر ہوتا جاتا ہے نا، تب تک اس کی جو خوشی کا جو اس کی جو سیٹسفیکشن ہے اور اطمینان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اچھا، اس میں مفتی صاحب کئی عید کے مواقع ہوتے ہیں، تو اس میں کئی ینگسٹر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ یار چلو، اگر خوشی کے لیے اگر ان کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار چلو یار 3 دن گھومنے نکلتے ہیں، یار کہیں باہر نکلتے ہیں. اچھا، اس طرح کی بھی خوشی ان کو، اس سے خوشی ملتی ہے، اس کو پلیجر، تو اس کو کس طرح سے وہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آؤ یار چلو موویز دیکھنے چلتے ہیں، موویز دیکھنے چلے جاتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں چلے یار ہوٹل پہ بیٹھے ہیں گپ مارتے ہیں. تو وہ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ کس طرح، ان کو آلٹرنیٹ کیا دیا جائے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں کریں؟ دیکھیں تین چیزیں ہوگی نا. خوشی جو ہے نیکی کی صورت میں، خوشی گناہ کی صورت میں، اور خوشی کسی مباح جائز کام کی صورت میں کہ نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے. 3 طریقے ہو سکتے ہیں. اچھا، ثواب کی صورت میں تو یہ ہے کہ مثلا آؤٹنگ ہی کرنی ہے جی، تو آؤٹنگ کے لیے ہم نے کہا یار فلاں مزار پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں مزار پہ چلتے ہیں. اب ٹریول ہی کیا، ایک ہم نے نئی جگہ دیکھی اور ہم وہاں پر گئے بھی. اب ہم وہاں پر فاتحہ تلاوت یہ وہ سب کرتے ہیں، ہمیں خوشی اتنی ملی، ٹھیک ہے، ہمیں خوشی اتنی ملی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ ہماری خوشی جو ہے وہ نیکی کے ساتھ جڑ گئی. ٹھیک ہے نا، ہم نے خوشی کے لیے لاہور جانا ہے، چل لاہور جانا، یار ہم خوشی کے لیے داتا صاحب چلتے ہیں، اب لاہور بھی چلے جائیں اور لاہور جائیں گے، اب داتا صاحب جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی اس کے ساتھ ایسی چیز جو ہے نا ریلیٹ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے اسی خوشی والے کام کو نیکی میں بدل دے، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خوشی آپ کی کسی نیک مقصد کے لیے ہو. جیسے نا عبادت پر قوت پانے کی نیت سے کھانا کھاؤں گا، بہت خوب، تو کھانا کھانا تو جائز کام ہی تھا ایک، لیکن عبادت پر قوت پانے کی نیت سے یہ جب شامل کیا تو وہ ثواب کا کام بن گیا. اچھا، اب یہ جو آؤٹنگ ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں ساحل سمندر پہ جاتا ہوں جہاں پر یعنی کہ شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں، بے پردگی نہیں ہوتی، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ جاتا ہوں. اب اگر کوئی بندہ جاتا ہے اور اس کے ذہن میں یہی ہے کہ یار یہ اس فریشنس کے بعد میرے لیے اپنے کام کرنا یا اپنے دینی کام کرنا جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا، اب دینی پہلے اس کے اندر آ جائے گا تو وہی شے اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے. اچھا، اسی طرح کسی جگہ پہ وہ جاتا ہے، مثال کے طور پہ پہاڑی سلسلوں پہ چلا گیا، پہاڑ وغیرہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ پہاڑوں کو دیکھنا خدا کی قدرت کو دیکھنے کے طور پہ ہو، تو اب خدا کی قدرت کو دیکھنے کی وہ صورتیں جو گناہ نہیں ہیں، جائز ہیں، لیکن اس کے اندر اگر جو ہے وہ بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے ہیں، تو یہی چیز آپ کے لیے ثواب بن جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ نیکی کے ساتھ اپنی وہ خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں. دوسرا گناہ کی صورت ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی مووی دیکھنے کے لیے یا اور اس طرح کی چیزوں کے لیے، وہ گناہ والی صورت ہو جائے گی. تو جو گناہ کی صورت ہے اس کی تو لازمی بات ہے کہ وہ شریعت منع کرے گی اس سے. تیسرا ہے جائز کاموں کے ذریعے،
کہ مثلاً آپ پہاڑوں پہ ہی جاتے ہیں اور آپ اس کے اندر کوئی نیکی والی نیت نہیں کرتے، جسٹ آپ کا یہ ہے کہ میں پہاڑوں پہ جا رہا ہوں، ٹھیک، یا اور اس طرح، یا سمندر ہے یا دریا ہے یا لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یوں کہہ لیں کہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں نا آج کے زمانے میں بطور خاص انسانی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے شاید ضروری ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارا جو آج کا جو معاشرہ جس اسکیٹرڈ مائنڈ، انتشار ذہنی کا شکار ہے، اور جس سٹریس کے ساتھ زندگی چل رہی ہے، اور جس قدر ہماری لائف کے اندر ہسل بسل ہے، یعنی کہ بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، وہ ایسی ہے کہ شاید و باید ہی کوئی آدمی پراپر سکون والی زندگی گزار رہا ہو۔ ہر ایک کے آگے، صبح والے کے آگے شام ہوتی ہے، آج کے والے کے آگے کل ہوتا ہے، اور کل والے کے آگے پورا ہفتہ ہوتا ہے، ہفتے والے کے آگے پورا 6 مہینے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی لائف کو چونکہ اس انداز کے اندر ہم نے اس کو یعنی کہ وہ بنا لیا ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ اپنی اس زندگی سے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یار ہم جو ہے نا کہیں تھوڑا سا ایسی لائف گزاریں کہ جس میں ہم جو ہے نا ہم اپنی اس والی زندگی سے نکل جائیں۔ ابھی بلکہ چند دن پہلے میں نے وہ ایک اخبار میں پڑھا کہ وہ ایک آدمی کا 3 دن جو ہے نا وہ موبائل آف تھا، تو اس سے رابطہ کرنے والوں نے پریشان ہو گئے کہ یار بندے کا موبائل ہی آف ہے۔ جب رابطہ ہوا تو اس سے پوچھے تمہارا موبائل آف تھا، تو اس نے کہا کہ میں اصل میں وہ ڈیجیٹل چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، ڈیجیٹل ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا نا، ٹھیک ہے نا، ڈیجیٹل ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا۔ تو پوچھا بھئی یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آج ہمارے یعنی ہم پوری دنیا سے ہر وقت رابطے میں ہیں یہ اپنے موبائل کے ذریعے۔ موبائل ہمارے ہاتھ میں، اس کے اندر اخبار بھی ہے، اس میں نیٹ بھی ہے، اس میں ساری دنیا کی لائبریریاں بھی ہیں، اس کے اندر ساری دنیا کے کانٹیکٹس بھی ہیں۔ تو ہم ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ خلوت چاہیے، ہمیں کچھ جو ہے نا وہ ایسی زندگی میں کچھ وہ دن چاہیے کہ جس میں ہم ہمارے ساتھ ہوں، ہم اپنے ساتھ، ہم دنیا کے ساتھ ہی نہ ہو، ہم ہمارے ساتھ بھی ہوں۔ تو یہ والی جو چیز ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس نے وہ ڈیجیٹل چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا۔ تو اب یہ ایک فارمولہ ہی ہے، اگر کوئی اس کو اپنانا چاہے تو واقعی وہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے، ہم تو رات کے اگر 2 بجے بھی آنکھ کھلے نا سوتے ہوئے کی، تو اب بھلے پیاس بھی لگی ہو یا واش روم بھی جانا ہو تو پہلے ایک مرتبہ موبائل ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا ہے، دنیا اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اور نہیں ہے، بعض کو اپڈیٹس کی بیماری ہوتی ہے کہ رات کے 2 بجے چیک کر لیں گے کہ سب سلامت ہے، ملک سلامت ہے، کوئی آ تو نہیں گیا، تو یہ والا چیک کر کے وہ سوئیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اوور برڈنڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوور برڈنڈ کرنے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا، یہ بھی تقریباً اسی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا لوگوں سے جب وہ ڈسکنیکٹ کر کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے کہ کچھ اسے اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملے، کچھ اپنی روحانی بالیدگی جو ہے اس کے حوالے سے اسے وقت ملے۔ لیکن وہ آج کل کا ہمارا اعتکاف بھی جیسا چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اول تو اعتکاف ہی جو ہے نا 12 دوست مل کے بیٹھتے ہیں، تو وہ اعتکاف سے زیادہ جو ہے نا وہ جگراتا اور وہ جمگٹا اور وہ جو ہے وہ انجوائمنٹ وہ یہ چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ موبائل چھوڑ کر اعتکاف بیٹھے تو ولی بن جائے گا، یہ ولی ہوگا تو میرے خیال میں ایسا کرے گا، ولی بننا تو شاید بات کی بات ہے، یہ ولی ہی شاید کرے گا۔ تو وہ اس کا موبائل زندہ باد، اور موبائل کے اندر پھر اس کے بعد اس کا پوری دنیا سے رابطہ برقرار ہے، تو اس کی خلوت جو ہے نا وہ فزیکل خلوت ہے، جی اس کی جو مینٹلی خلوت ہے نا وہ نہیں ہے، قلبی خلوت نہیں ہے، اس کی فزیکل خلوت ہے اس کی۔ نقشبندی بزرگوں کا ایک بڑا خوبصورت فارمولہ ہے، ان کی اصطلاحات ہیں، 8 اصطلاحات، بڑی خوبصورت اصطلاحات ہیں۔ نقشبندی تصوف کا پورا یعنی کہ پیٹرن جب اس کے اوپر چلتا ہے تو اس میں جو ہے یعنی کہ یاد کرد، یادداشت، یہ اس طرح ہے۔ تو اس میں ایک جملہ ہے خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بھی بیٹھے ہیں تب بھی آپ کا دل جو ہے وہ من وجہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور وہ جو ذکر کی کیفیت ہے نا وہ جاری رہے، اور آپ کا دل جو ہے نا وہ اللہ اللہ کرتا رہے، اور اس میں ایک لمحے کے لیے بھی انقطاع واقع نہ ہو، یہ یعنی کہ سلسلہ ٹوٹے نہیں۔
تو یہ یوں کر کے میں نے ایک بزرگ سے ایک مرتبہ اسی کے بارے میں پوچھا اس کے حصول کی صورت کیا ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ سمجھ لو کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 1.5-2 سال کا، تو وہ گھر میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، جاگ رہا گھوم پھر رہا ہے، اور اس کی ماں گھر میں اکیلی ہے، بچہ بھی اکیلا، ماں بھی اکیلی۔ اب ماں کو کچن میں بھی جانا ہے، اس کو برتن بھی دھونے، اس کو مشین میں کپڑے بھی دھونے، اس کو صفائی بھی کرنی، تو ہر جگہ بچے کو ساتھ لے کے تو نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہی ہوگی اس کے اندر ایک لنک جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ جڑا رہے گا، ایک لنک اس کا بچے کے ساتھ جڑا رہے گا، اس کا خیال جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ بھی کر رہی ہوگی اس کا خیال اپنے بچے کی طرف ہوگا۔ اچھا 2 منٹ تک اگر بچے کی آواز نہ آئے تو ماں فوراً آئے گی آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا ایک لنک جو ہے نا وہ مستقل جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے یادداشت بھی ہے کہ یاد رکھنا، اور یہ خلوت در انجمن والی کیفیت بھی ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان بھی ہے لیکن اس کے ذہن کے اندر اور اس کے دل کے اندر یاد کا ایک گوشہ اور ایک کنیکشن جو ہے وہ ادھر جڑا ہو۔ کیا بات ہے، میں آپ کو کیا عرض کروں، ابھی بھی عید کے دن گزر رہے ہیں اور آپ آ جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ موبائل کے اندر مصروف ہوں گے، یعنی کہ لوگ اتنا عجیب و غریب انداز ہو گیا کہ عید ملن کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر تو ہم آئے گئے اسی لیے تھے کہ بھائی بیٹھیں گے تھوڑا بات چیت کریں گے، لیکن بہت مشکل ہو گیا، بیلنس ہو تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا، اور اس کے وکٹم کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے، ہم خود ہی ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں عافیت والا معاملہ فرمائے، اور ہم اس چیز کو اگر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہت سارے مقامات پر ہم اپنے آپ کو فضولیات سے بھی بچائیں گے، اور اپنا غم خوشی کی بات کریں گے کہ ریئل خوشی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے مقابلے میں آج ڈیوائسز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، یعنی کہ کیسی ایک عجیب و غریب صورتحال ہو گئی کہ میں اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کر وہ خوشی نہیں پا رہا جو ایک بے جان چیز کے ساتھ مجھے خوشی ہو رہی ہے، حالانکہ جو انسان کی جو فطرت ہے، جو بناوٹ ہے، جو نیچر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بے جان چیزوں کے ساتھ خوشی ڈھونڈیں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، یہ ہماری نیچر ہے، ہماری جو اصل جو تخلیق ہے وہ اس طور پر ہے، لیکن جیسے ہم اس سے دور ہوئے تو پھر بہت سارے مسائل کا بھی شکار ہے۔ ڈیجیٹل کو بھی جو ہے نا خوشیاں بھی شامل ہو گئی ہیں کہ اتنے میرے ویوز آ گئے تو بہت زیادہ خوشی ملی، اتنے لائکس آ گئے تو خوشی، یار کمنٹس آ گئے تو ڈپریس ہو گیا، اس حد تک تو یعنی کہ 10 کمنٹ اچھے آ گئے، 10 کمنٹس برے آ گئے، یار کیا کہہ رہے ہیں، 10 نہیں 100 اچھے آ جائیں اور 1 خراب آ جائے تو انسان 100 پہ خوش نہیں ہوتا، ایک جو ہے نا وہ ساری کھیر میں مرچیں ڈال دیتا ہے اور وہ ساری خوشی کرکری ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحیح ہے، یہ ڈیجیٹل خوشی جو ہے نا، ڈیجیٹل ہالیڈیز ہیں تو ڈیجیٹل ہیپینس بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ لائکس پہ، اور لائکس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں یہ تو آتا ہی رہتا ہے نا، لوگ ایسی الٹی سیدھے کام کرتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی ایک ٹرم بنی ہوتی ہے نا کہ یہ والی حرکت کریں گے تو اس کی یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ والی کریں گے یہ والی ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بیماری ہوتی تھی اور اسے بڑا مہلک یعنی کہ ہلاکت خیز کہ یہ بندہ مر جاتا ہے اس میں شمار کیا جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی خدا نہ خاصہ کسی کو آج بھی بیماری ہو تو پہلے کی بنسبت تو یعنی شاید اب علاج دریافت ہو گئے لیکن اب بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں استسقا، مرض استسقا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی پیتا رہتا ہے صحیح اور اس کی پیاس نہیں بجھتی، اللہ، وہ پانی پیتا رہتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ پانی پیتا رہتا ہے اس کی پیاس نہیں بجھتی، حتیٰ کہ پانی پی پی کے وہ بندہ مر جاتا ہے، اللہ، کیونکہ بہت زیادہ پانی جو ہے نا اس کی اپنی ایک سمیت ہوتی ہے، ایک پوائزنس ہوتی ہے اس میں، تو وہ اس پانی بہت زیادہ پینے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ تو یہ مرض استسقا جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا نا، یہ آج کل ڈیجیٹل استسقا جو ہے یہ لاحق ہے، یہ لاحق ہو اور چکا امتحان ہی ہے اس ہے۔ یہ ڈیجیٹل استسقا یقین کرے پرانے زمانے کے پانی والے سے بھی زیادہ ہے۔ صحیح، جیسے آپ نے کہا نا اسکرول کرنا، جی بس اس کے بعد دیکھ لیں، ایک بندہ رات کو عشاء کے بعد کہتا ہے کہ بھائی ذرا 5 منٹ دیکھ لوں،
اور پھر 5 ہی بجتے ہیں اس کے، صحیح 5 بجے اس کے تو یا اللہ یہ کیا ہوا 5 بج گئے. جی تو یہ ڈیجیٹل استسقاء کا جو مرض ہے نا بڑا خطرناک، یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ اتنا ہی خطرناک ہے. جی ناظرین اب آپ سے اجازت چاہیں گے، بہت ساری باتیں رہ گئیں، یقیناً ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، ہم سب کی محبتوں کو آپس میں سلامت رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن نشریات جاری ہیں، ایک سے ایک بہترین سلسلہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا. جو خوشی کی ہم نے بات کی، اللہ پاک ہمیں اس جہاں کی بھی خوشیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دے کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے.